تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، چند رسومات ہیں. پھر ابا کا انتقال ہو گیا تو دیگیں چلیں گی تیسرے دن. کیا کر رہے ہو یار اللہ کے بندو؟ کون سے صحابی نے دیگ پکائی؟ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، حضرت عمر نے کتنی دیگیں لوگوں کو کھلائی ہیں پکا کے؟ کوئی تمبو ومبو لگایا حضرت عمر نے کہ آج برسی ہے تو آج تیزا ہے تو آج 40واں ہے تو آج یہ ہوا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں بھائی، انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے. اب ہم نے، اللہ کہتے ہیں جیسے کوئی مرتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں تل کا امتن خلط قد خلط، یہ چلے گئے، جو انہوں نے کیا تم سے نہیں سوال ہوگا. ٹھیک ہے نا، تم سے وہ ہوگا جو تم کر رہے ہو. اب تمہارا نمبر ہے، اگلی لائن میں تم اپنے آپ کو فوکس کرو. اس لیے عربوں میں ایک اچھی بات ہے کہ جب کسی کا انا للہ ہو جائے نا تو وہ زیادہ روتے پیٹتے بھی نہیں ہیں، زیادہ کوئی رسومات بھی نہیں ہیں. سعودی عرب میں نا کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، بہت سی ہیں لیکن اور کچھ تو بہت ہی اچھی ہیں. ان میں ایک عربوں میں ایک عادت ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ بس ما قدر اللہ، اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا انا للہ، چلو خلاص دعائیں مغفرت کرو، پتلی گلی سے نکلو یہاں پہ. وہ زیادہ لمبا نہیں کھینچتے اس کو. ہمارے یہاں تو مر جائے تو ایک ٹینشن ہے بھائی، پورے تمبو میں پبلک آ کے بیٹھ رہی ہے، تعزیتی پروگرام چل رہے ہیں، پھر تعزیت کے نام پہ جلسے ہو رہے ہیں، پھر گلے مل رہے ہیں، پھر رو رہے ہیں، پھر ڈرامے ہو رہے ہیں، پھر ناٹک ہو رہے ہیں، پھر جس نے مارا ہوتا ہے سب زیادہ وہی رو رہا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اتنے لمبے لمبے پروگرام، پھر آج برسی ہے، پھر آج یہ ہے. بھائی یہ سب نے جانا ہے، موت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. سعودی عرب میں تو دفناتے ہیں، قبر ہی کا پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے، بادشاہ کا نہیں پتہ چلتا قبر کدھر ہے. ایسے سادگی سے، یہ اسلام کا حکم ہے. انتقال ہوا، غسل دو، جنازہ پڑھو، دفناؤ، بس اس کے لیے ساری زندگی کیا کرو؟ دعائیں مانگتے رہو، بس کافی ہے. وہ مانگتے رہو ساری زندگی. ہمارے یہاں تو پروگرام ہوتے ہیں موت کے بھی بھائی. اور کے پی کے میں چلے جاؤں نا دیہاتوں میں، بندہ مر جائے، پبلک کی کوشش ہوتی ہے جو زندہ ہے ان کو ٹینشن دے کے مارو. وہ کیوں گیا ابھی؟ ہر آدمی آ رہا ہے دعائے خیر، وہ کہتے ہیں خیر اللہم صلی علی محمد، مغفرت کی دعا کی. پھر یوں دوسرا بندہ آیا، آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، دعائے خیر کرو، چلو دعائے خیر، بیٹھا ہوا ہے نا وہ وہیں پہ بیچارہ، دعائے خیر اللہ تعالیٰ مغفرت. چلو ماموں آ رہے ہیں وہاں سے، ابو ظہبی سے آئے ہیں، ابھی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی ان کی، ماموں پہنچے نا آج. بھائی وہ ابا کا انتقال، دعائے خیر دعائے خیر. 25 آدمی ایٹ اے ٹائم وہاں تمبو میں ہر وقت موجود ہونے چاہیے جو تعزیتی لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے. 3 دن ان کا دبا کے خرچہ ہوگا. جو آئے گا کھانا بھی کھائے گا، چائے بھی پیے گا، 6 کپ چائے پیے گا. وہ چائے کے لنگر چل رہے ہوتے ہیں. 3 دن تو بیڑا غرق ہو گیا. جس کے کوئی انتقال ہوا ہے نا، وہ اس کے مرنے پہ اتنی ٹینشن میں نہیں آ رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں ابا یہ اتنے رشتے دار چھوڑ کے جو آپ گئے ہو، فیملی پلاننگ والے صحیح کہتے ہیں کہ تھوڑے مختصر فیملی ہونی چاہیے. 2-4 آدمی آتے تعزیت کر کے نکل جاتے. 8 بچے تو زیادہ ہونے چاہیے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ اس کو بیچارے کو جہنم بنا دو یار. پھر کوئی آئے گا دعائے خیر، جو دعا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاؤ تو مار دیں گے جان سے. میں اچھا ایک دفعہ گیا، میں بڑا سندھ میں گیا نا، وہاں بھی یہی رسم تھی. اب کسی نے بتایا کہ ان کے کسی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب یہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ نے دعا ضرور کرانی ہے. میں نے کہا انتقال ہوئے ہوئے مہینہ ہو گیا یار. ان سے کہو بس ہو گئی دعا. میں نے ارادہ کیا میں یہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگوں گا، ایک رسم بن چکی ہے نا. تو میں بیٹھا ان کے گھر میں، انہوں نے چائے وائے یہ جو بھی تھا انتظام اور گپ شپ اور یہ وہ، اور پھر وہ ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب دعا کرا دیں، انتقال ہوا ہے. میں نے کہا دل سے دعا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کافی ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا مغفرت ہو جائے گی. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر گپ شپ، پھر وہ کہنے لگے ذرا ابا کا انتقال دعا کرا. میں نے کہا بھائی دیکھو، میں بھی ڈھیٹ بنا ہوا تھا. میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ تھا بھائی 3 دن سے بھی زیادہ ہو گئے نا، اور یہ 1 مہینے سے پروگرام چل رہا ہے، مجھے پتہ ہے جو بھی آ رہا ہے وہ بیٹھے گا. تو میں نے کہا میری دلی دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور آپ کا غم ہے، بہت افسوس ہوا بہرحال. اور پھر کوئی دوسرا ٹاپک شروع ہوتا. میں تعزیت کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو ویسے ہی کسی کام کے لیے گیا تھا. پھر تھوڑی دیر میں حضرت دعا بہت زیادہ ہو گئی نا، میں بھی ڈھیٹ. میں نے کہا نہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ کھانا، وہ بیان تھا میرا تو کھانے کا بھی انتظام تھا. بیان ہوا، بیان کے بعد کھانا ہم نے کھایا. پھر انہوں نے کہا کھانے کی دعا تو کرا دینا. میں نے پھر کھانے کی کرا دی کہ یا اللہ ان کے رزق میں برکت دے، کھانا کھائے، بات ختم ہو گئی. پھر وہ لے کے گئے مجھے آفس میں. اب ان کی کوئی بزنس تھا، آفس تھا، سارے کلیگ ان کے آ گئے.
پھر کہنے لگے ابا کے لیے میں نے کہا یار ایسا نہ ہو ابا قبر سے نکل کے آ جائیں, دعا کرا دے ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. میں نے جان چھڑانے کے لیے میں نے کہا اچھا بھائی کرا رہا ہوں, تم بڑے ڈھیٹ ہو یار, تم چھوڑو گے نہیں. تو میں نے دعا کرے اللہ ان کے ابا کی مغفرت کر دے. اللہ اے اللہ یہ میرا اسٹائل تھا, یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اگر تو نے ان کو معاف. یہ قیامت کے دن آئیں گے کہ اگر کچھ ہوا نا ابا کو, قیامت کے دن پھر گھیر لیں گے, دوبارہ کراؤ. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی بہت, تو کے پی کے والے تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں, یہ تو سندھ تھا نا, تو ان کے ہاں تو ایسا ہے کہ آپ گئے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا مار دیں گے بھائی, اگلا جنازہ کس کا ہوگا. مجھے وہاں کے لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہم تنگ آئے ہوئے ہیں اس رسم سے. کوئی مر جائے 3 دن تمبو لگا کے بیٹھنا, اور 3 دن سے بھی زیادہ, پھر اتنا خرچہ ہوتا ہے, اتنا خرچہ, اتنا ٹائم. عربوں میں بڑی اچھی, وہاں کے علماء ایسا نہیں کرتے. کے پی کے میں جو صحیح اہل علم لوگ ہیں وہ تو اجتناب کرتے ہیں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عربوں میں یہ سب سیٹ اپ بولو نہیں ہے بھائی, انتقال ہو گیا چلو سب السلام علیکم, فون پہ ہی تعزیت ہو گئی السلام علیکم. افسوس جو قریب لوگ ہیں نا بس وہ تعزیت کریں, زیادہ نا پوری قوم آ جاتی ہے اٹھ کے. پھر وہ مجھے یہ لوگوں نے بتایا ایک گاؤں میں کسی کا انتقال ہوتا پورا گاؤں وہاں پہنچتا ہے, پھر ادھر انتقال ہو تو یہ سب سمیت وہاں پہنچے, پھر ادھر انتقال ہوا تو وہ 6 گاؤں مل کے, وہ اتنا پورا ایک سیٹ اپ چلتا ہے. تو بھائی عمل کو فوکس کرو, کس کو, عمل کو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.